وما اور کیا لہم ان کے لیے، وما لہم اور اب کیا وجہ ہے ان کے لیے، اللہ کے نہ، اللہ کے نہ یعذب عذاب دے، ہم ان کو، اللہ اللہ، وما لهم الا يعذبهم اللہ اور اب کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وہم جبکہ یہ یصدون لوگوں کو روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، جبکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، وما اور نہیں کانوا ہیں اولیاء اس مسجد حرام کے متولی، وما کانوا اولیاء اور یہ اس مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہے، ان نہیں ہے اولیاءہ اس کے متولی، الا مگر المتقون پرہیزگار، ان اولیاءہ الا المتقون اس کے متولی، بیت اللہ کے متولی، خانہ کعبہ کے متولی وہ تو پرہیزگار لوگ ہیں، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے جو اکثر ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے ہے۔ پچھلی آیات میں مشرکین یہ کہتے تھے ہم اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آنا ہے آ جائے، نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آنا ہے آ جائے، نہیں مانتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر ابھی فی الوقت عذاب نہیں آ رہا، ایک نبی علیہ السلام ان کے اندر موجود تھے، اور ایک استغفار کرنے والے لوگ صحابہ کرام ان کے اندر موجود تھے۔ پھر جب یہ دونوں حضرات حضور علیہ السلام و صحابہ کرام ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آ گئے، تو پھر اب اگلی آیت وما لہو، اب کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب، انہوں نے عذاب مانگا ہے نا، لو پھر عذاب دیتے ہیں، انہوں نے عذاب مانگا ہے ہم پھر عذاب دیتے ہیں ان کو، وما لہم اب کیا وجہ ہے اللہ یعذبکم اللہ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وہم جبکہ یہ یصدون لوگوں کو روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ ابتدائی آپ 12-13 سال لگا لیجئے، مسلمانوں کو آزادانہ طور پر یہ لوگ کبھی بھی عبادت کرنے نہیں دیتے تھے، بیت اللہ کے اندر آزادانہ طور پر کبھی بھی عبادت کرنے، جو مسلمان عبادت کرنے جاتے تھے ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ تو انہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا کہ سیدنا حضور علیہ السلام کو پہلے تو انہوں نے نا رومال لیے، اور رومال لے کر نہ چادریں اور رومال، اور وہ حضور کی گردن میں انہوں نے ڈال کے حضور کو یوں گھمایا، خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ مارا حضور علیہ السلام کو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو یہ بات پتہ لگی، فوراً بھاگے وہ آئے، ان کو بھی انہوں نے مارا، اور اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں ان کے قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے، اٹھا کر لے گئے۔ تو یہ طرز عمل مجموعی طور پر رہا ان کا، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پھر ایک بڑا موقع آیا صلح حدیبیہ کا، تو جب حضور علیہ السلام عمرہ کر لیا ہے تو پھر تو یہ بات نکل آیا نہیں کرنے دینا، ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا۔ حالانکہ عمرے کے اندر کیا ہے؟ بنیادی طور پر طواف ہے، طواف کہاں ہے؟ بیت اللہ کے اندر ہے، اور اس کے بعد سعی ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے سعی بھی تقریباً بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، مسعی جو ہے۔ تو ایک بڑا موقع، اس سے پہلے 12-13 سال ان کا یہی رویہ رہا ہے
وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور یہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو، ایمان والوں کو روکتے ہیں. وما کانوا، حالانکہ نہیں ہے یہ اولیاء اس کے متولی. متولی اصل میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے مساجد کا انتظام سنبھالنے والوں کے لیے. مساجد کا انتظام سنبھالنے والوں کے لیے متولی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو سب سے پہلے بیت اللہ تھا، تو یہ اس کے متولی کہلواتے تھے کہ ہم اس کے متولی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کے متولی ہیں؟ وما کانوا اولیاء، یہ ان کو کوئی حق نہیں ہے. یہ مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں. کافر اور مشرک جو ہے وہ اللہ کے گھر کا متولی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اسے کس نے یہ حق دیا ہے؟ ان اولیاءہ، ان گھروں کے جو متولی ہیں یا بیت اللہ کے جو متولی ہیں، الا المتقون، وہ متقی لوگ ہیں. اور یہاں متقون سے مراد ایمان والے لوگ ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے پارے میں 10ویں پارے میں پڑھیں گے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون ہیں، یا اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے والے، انتظامات کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور جو آخرت پر ایمان لائے اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اور تم لوگ، تم تو کافر ہو، تم تو مشرک ہو، بتوں کے پجاری ہو. تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ تم اللہ کے گھر کے متولی ہو؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، تو ان گھروں کے جو متولی منتظمین ہیں وہ تو پرہیزگار لوگ ہوں. ولیکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون، اس بات کو نہیں جانتے. وما کانا، اور نہیں ہوتی، صلاتہم، ان کی نماز، عند البیت، خانہ کعبہ کے پاس. وما کانا صلاتہم، اور نہیں ہوتی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس، الا، سوائے، مکاءً، سیٹیاں بجانا، وتصدیہ، اور تالیاں پیٹنا. ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے اور کچھ نہیں تھی. ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں تھی. یہ عموماً مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی حرکات کا ارتکاب کرتے تھے. تو ایک طرف تم دیکھو کہ خود یہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اور دوسری طرف جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی نہیں پڑھنے دیتے. دوسری طرف جو نماز مسلمان واقعاً اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں ان کو بھی عبادت نہیں کرنے دیتے. فذوقوا، چکھو، العذاب، عذاب، بما، کیونکہ کنتم تکفرون، تم کفر کرتے تھے. اور یہ عذاب دو طرح کا ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی. ابھی دنیا میں شروع ہوا ہے تمہارا پہلی قسط، غزوہ بدر، کمر توڑ کے رکھ دی مسلمانوں نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی، مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی تھی. بدر کے اندر ان کو جو نقصان پہنچا تھا وہ ناقابل تلافی تھا. بدر میں ناقابل تلافی نقصان ان کو پہنچا تھا. کمر ٹوٹ گئی تھی ان کی. اس لیے یوم الفرقان قرار دیا تھا اللہ نے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن. مسلمانوں کی قوت برقرار رہی، مسلمانوں کی جمعیت نہ صرف برقرار رہی بلکہ اس کی دھاک بیٹھی دنیا کے اوپر، لوگوں کے اوپر. یہ صرف باتیں کرنے والے نہیں ہیں، ان کے بازو میں دم ہے اور انہوں نے دم دکھایا ہے اپنا. آپ دیکھیں جتنے مسلمانوں کے بڑے نام تھے سب موجود رہے، محفوظ رہے. سب سے بڑی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے نام تھے. یہ سب کے سب الحمدللہ حیات رہے، ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا. تھوڑا بہت زخمی ہونا الگ چیز ہے. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم دنیا میں کفر کرتے تھے. انا، بے شک، الذین، جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ينفقون، وہ تو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، لیصدوا، تاکہ لوگوں کو روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے،
جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے. فَسَيُنْفِقُونَهَا عن قریب یہ دوبارہ اپنا مال خرچ کریں گے. فَسَيُنْفِقُونَهَا عن قریب یہ دوبارہ اپنا مال خرچ کریں گے. ثم پھر تکون ہوگی علیہم ان پر حسرتن حسرت، لیکن پھر بھی ان کو حسرت ہی رہے گی، پھر بھی ان کو حسرت ہی رہے گی. ثم پھر یغلبون یہ شکست کھائیں گے، مغلوب ہوں گے. یغلبون مغلوب، شکست کھائیں گے. والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون ہانکے جائیں گے. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی اور دونوں کا انجام. غزوہ بدر جو ہوا اس میں جو مشرکین نے مال خرچ کیا وہ اس لیے تاکہ وہ اسلام کا خاتمہ کریں. ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے نا، جو تجارتی قافلہ، اس تجارتی قافلے کے بارے میں پہلے سے طے شدہ تھا کہ ہم نے اپنی دفاعی قوت مضبوط کرنی ہے اور کسی موقع پر مسلمانوں کے اوپر ایک کاری ضرب لگانی ہے. چنانچہ ایک مخصوص فنڈ جو ہوتا تھا وہ اس میں سے اس مقصد کے لیے باقاعدہ اکٹھا کیا جاتا تھا. لہذا پہلے جو مال خرچ ہوا اس کا مقصد بھی یہ تھا اللہ کا دین اس کو ختم کیا جائے، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا جائے. پھر جب شکست ہوئی یہ لوگ واپس گئے تو ابو سفیان سے کہنے لگے کہ تمہارے قافلے کی حفاظت کے لیے یہ ساری جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے کے اندر ہمیں نقصان ہوا، ہم نے تو بدلہ لینا ہے، ہمارا جو نقصان ہوا ہم نے اس کا انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے. لہذا ایسا کرو لوگوں کا جو مال ہے وہ واپس کر دو ان کو، اور جتنا پروفٹ ہے وہ مخصوص کر دیتے ہیں ہم. اب ہم اور تیاری کریں گے، اگلی دفعہ ہم مزید تیاری کے ساتھ زیادہ قوت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے. چنانچہ وہ سارا مال دوبارہ لے کر اب مزید تیاری کے لیے اور گھوڑے خریدے جائیں اور اسلحہ خریدا جائے اور لوگ تیار کیے جائیں اور اس دفعہ بڑا حملہ کرنا ہے. چنانچہ جب غزوہ احد ہوا ہے پھر 3000 کا لشکر آیا مشرکین کا. بدر میں 1000 تھے مشرکین اور غزوہ احد میں 3000، یعنی 3 گنا بڑا اب لشکر تیار ہو کر آیا. تو ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے. اور آج دنیا میں دیکھ لیں آج بھی یہی ہے، دنیا کفر اربہا خربہا ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں وہ انویسٹ کرتا ہے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. فَسَيُنْفِقُونَهَا پھر خرچ کریں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً بالآخر ان پر آئے ہوگا ان کو افسوس، رہے گی ان کو حسرت ہی کہ یہ اسلام کو ختم کر سکیں. ثُمَّ يُغْلَبُونَ انہوں نے پھر مار کھانی، انہوں نے پھر شکست کھانی ہے. یہ دنیا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ آخرت میں کیا ہے؟ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. لیمیزا اللہ جدا فرمائیں گے، اللہ لیمیز اللہ جدا فرمائیں گے، الگ کریں گے. الخبیث خبیث کو من الطیب پاک سے، اللہ پاک کو ناپاک سے الگ فرمائیں گے، جدا فرمائیں گے، علیحدہ فرمائیں گے. اللہ پاک اور ناپاک کو الگ کریں گے. پاک اور ناپاک سے کیا مراد ہے؟ سیدھا سادہ، پاک ایمان والا، ناپاک مشرکین کفار. قیامت کا جب دن آئے گا اللہ الگ کریں گے، ایمان والے الگ، کفار مشرکین الگ. جیسا کہ ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج تم بالکل الگ ہو جاؤ. دنیا میں مسلمان کافر یہودی عیسائی ہر شخص مکس رہتا ہے، اکٹھی آبادیاں ہیں، اس میں اکٹھے ادارے ہیں، ان کے اندر مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ایک ہی کالونی ہے، سوسائٹی ہے، تنظیم ہے، اس کے اندر سب لوگ.
لیکن جب قیامت کا دن آئے گا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ پاک اور ناپاک سب کو الگ کر دیں گے۔ وَيَجْعَلْ اور ڈالیں گے الخبیث ناپاکوں کو یعنی مشرکین کو، کفار کو، بعضہ علی بعض ایک دوسرے کے اوپر، مشرکین کو، کفار کو، ناپاکوں کو اللہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے۔ فَيَرْكُمَهُ پھر ڈھیر بنائیں گے جمیعاً ان سب کا، فَيَرْكُمَهُ اللہ ان سب کا ڈھیر بنائیں گے، فَيَجْعَلَهُ اور پھر اٹھا کے پھینک دیں گے ان کو فی جہنم جہنم کے اندر، فَيَجْعَلَهُ فی جہنم اور جہنم کے اندر پھر اللہ ان کو ڈالیں گے، ان کو پھینکیں گے۔ سونامی آیا تھا چند سال پہلے، تباہی ہوئی، بہت تباہی ہوئی، اور ہزارہ لوگ اس کے اندر مرے، مسلمان تھے شہید بھی ہوئے اور جو باقی لوگ وہ مرے۔ میں نے ایک منظر دیکھا تھا، وہ یہ تھا، پھر میں بڑی بڑی اجتماعی قبریں کھودی گئی، اجتماعی قبریں بڑی بڑی کھودی گئیں اور اجتماعی قبروں کے اندر اکٹھا لوگوں کو دفن کیا گیا۔ اچھا یہ جو کرین نہیں ہوتی جو یوں ملبہ اٹھاتی ہے، ہمارے ہاں تو ہے، چھوٹی ہے، میں نے بہت بڑی دیکھی، میں نے دیکھا کہ یوں وہ کرین نا لاشوں کو اٹھاتی تھی، کم سے کم کوئی 300-400 لاش اس کے اندر آتی تھی، اور بڑے بڑے گھڑے تھے، ان گھڑوں کے اندر وہ یوں ڈالتی تھی۔ مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آئی، اللہ اس طرح ڈھیر بنا کر فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، اور اس سب ڈھیر کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ ہوں گے وہ لوگ جن کے حصے میں صرف اور صرف نقصان آیا، جن کے حصے میں صرف اور صرف خسارہ آیا، یہ تھے خسارہ پانے والے، یہ ہوں گے نقصان اٹھانے والے لوگ۔ قل آپ فرمائیے للذین کفروا کافروں سے، آپ کافروں سے فرمائیے، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر تو بخش دیا جائے گا، لہم ان سے، ما قد سلف جو پہلے ہو چکا ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں، یہاں باز آنے سے مراد کفر چھوڑ کر ایمان قبول کرنا، صرف مسلمانوں کی دشمنی سے باز آنا مراد نہیں، کیونکہ مغفرت جو ہے نا، مغفرت جتنے جرائم ان سے ہو چکے ہیں ان سب جرائم کی بخشش کی صرف ایک صورت ہے، وہ ایمان قبول کرنا ہے۔ تو ان ینتہوا اگر وہ کفر چھوڑ کر ایمان قبول کر لیں، اپنے کفر سے باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ سب کا سب بخش دیا جائے گا، وہ سب کا سب معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ اور اگر یعودوا اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کریں گے، فقد مضت تو پھر جاری ہے، سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ، تو پھر پہلے لوگوں کا طریقہ تو جاری ہے ہی ہے، چلا آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی مدد اور کفار اور مشرکین کو شکست اور ان کو ذلیل اور رسوا اور ان کا خاتمہ۔ وَإِنْ يَعُودُوا اور اگر یہ دوبارہ ایسا کریں گے، فقد مضت سنت الاولین تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو جاری ہے۔ وَقَاتِلُوا اے ایمان والو تم لڑو، قاتلو قتال کرو، جنگ کرو، ہم ان سے، وقاتلوہم اور تم ان کفار اور مشرکین سے لڑو اور جنگ کرو، حتی یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنۃ فتنہ، حتی لا تکونا فتنہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے۔ وقاتلوہم تم لڑو ان سے، تم جنگ کرو ان سے، حتی لا تکونا فتنہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور فتنہ سے مراد کفر ہے، دنیا سے کفر کا خاتمہ، اور دنیا سے کفر کا جو خاتمہ ہے وہ قتال اور جہاد سے ہوگا۔ وقاتلوہم تم ان سے جہاد کرو، قتال کرو، حتی لا تکونا فتنہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون اور ہو جائے الدین دین کلہ سب کا سب للہ اللہ کا، اور اللہ کا دین ہر جگہ وہ جاری و ساری ہو جائے یا غالب آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جو مقاصد بیان کیے ہیں،
ان مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ یہلک اللہ الملل کلھا الا الاسلام، اللہ ان کے ہاتھ پر اسلام کے سوا سب ادیان کا خاتمہ کر دے، سارے ادیان وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تاریخ انسانی میں ایک دفعہ ہوگا، تاریخ انسانی میں، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اللہ کا دین آتا رہا، لوگ قبول کرتے رہے، بڑی تعداد وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ دنیا میں کفر بھی چلتا رہتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک۔ اس سے پہلے تو ایمان ہی ایمان تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور جو ہے نا، یہ پہلا ہے کہ جب شرک اور کفر شروع ہوا، آغاز ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کفر موجود رہا، کفر کا اقتدار قائم رہا، کفر کی حکومتیں قائم رہی، آج بھی ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا روئے زمین سے کفر کا جو تسلط ہے، اس کا جو اقتدار ہے، اس کی جو حکومت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ پوری دنیا کے اندر صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اسلام کا سیاسی غلبہ۔ مشرکین ہوں گے، کفار ہوں گے، کفار کا خاتمہ نہیں ہوگا، کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، لیکن وہ مسلمانوں کے ماتحت ہوں گے۔ حکومت اور اقتدار جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کا رہے گا۔ یہ صرف ایک دفعہ ہوگا، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے زمانہ نبوت کے اندر پورے زمین کے اوپر اسلام غالب آ جائے گا اور کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ، تم نے ان کفار سے لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، قتال کرنا ہے اس وقت تک حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ دنیا سے اس کفر کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جب تک دین صرف اور صرف اللہ کا دین پورے روئے زمین پر غالب نہیں آ جاتا۔ فَإِن، بس اگر انتہوا، یہ لوگ باز آ جائیں، فَإِن انتہوا، بس اگر یہ لوگ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے جو ان کے پیش رو آئیں گے حضرت مہدی سلام اللہ، انہیں کتنا بڑا معرکہ لڑنا پڑے گا، انہیں کتنی بڑی کوشش کرنی پڑے گی، انہیں کتنی بڑی کوشش۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اور اسلامی فتوحات اور اسلامی ریاستوں کو بہت وسیع کیا ہے، بالکل ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہاں تک بات نہیں پہنچی تھی کہ دنیا سے کفر کا اقتدار ختم ہو جائے۔ وہ قائم رہا ہے، وہ قائم رہا۔ ہاں یہ تھا کہ اکثریت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی، فیصلہ کن جو ہے نا اتھارٹی، وہ مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی، سپر پاور مسلمان بن گئے تھے، دنیا میں کوئی اور اتنی بڑی طاقت نہیں رہی تھی جو دنیا کا فیصلہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد کفر غالب آتا رہا، پھر فیصلے کفر کے ہاتھ میں۔ ایک وقت ایسا آئے گا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنے کا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی کوشش ہوگی جو یہ لوگ کریں گے کہ پوری دنیا سے، پوری دنیا کی قوتوں کو یہ شکست دیں گے۔ آج بظاہر امریکہ جہاں پہ ہے وہ ناقابل شکست تصور ہوتا ہے، آج بہت سارے کفری ممالک ایسے ہیں وہ ناقابل شکست، ان کو شکست دے سکتا ہے، ان کا کون خاتمہ کر سکتا ہے؟ تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں، کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ امریکہ پہ قابض ہو جائیں، امریکہ میں مسلمانوں کی حکومت ہو؟ تصور کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر نہیں ہے۔ برطانیہ ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، آسٹریلیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے۔ کسی ایک ملک کے بارے میں سوچ کے آدمی دیکھ لے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں زیر نگی ہو جائیں گے، رشیا،
امریکہ، فرانس، جاپان، جرمنی وغیرہ وغیرہ، چائنا، لیکن ایسا ہوگا۔ اللہ یہ وقت لائیں گے، اور حضور اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی پیشن گوئی کر چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وقت بتا چکے ہیں۔ اللہ کی پیشن گوئی یہ ہے کہ تم نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک یہ ختم نہ ہو جائے اور دین غالب نہ آ جائے، اور حضور علیہ السلام نے وقت بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تب کا یہ موقع ہوگا۔ کتنی بڑی کوشش ہوگی جو یہ لوگ کریں گے۔ ابھی تک نا ذہن ماننے کو تیار نہیں ہے، ابھی تک کفر کا اتنا تسلط ہے، اقتدار ہے، غلبہ ہے، وہ جب چاہتے ہیں دنیا کو جس انداز میں چاہتے ہیں نچا دیتے ہیں۔ وہ ان کا ایک بیان، ان بڑی طاقتوں کا ایک بیان، وہ دنیا کے سارے حالات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور کہاں یہ کہ ایمان والے اللہ کی مدد اور نصرت سے ان سب کا خاتمہ کریں گے، ان سب کی گردنیں اڑائیں گے، ان سب کو شکست فاش سے دوچار کریں گے، اور روئے زمین صرف اللہ کے نام اور اللہ کی کبریائی سے گونجے گی۔ وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو، تم ان سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنہ، اور اس وقت تک جب تک یہ کفر ختم نہیں ہو جاتا، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سب کا سب اللہ کا ہو جائے۔ فإن، بس اگر انتہوا، یہ لوگ باز آ جائیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں بصیر، دیکھ رہے ہیں۔ وإن، اور اگر تولوا، یہ لوگ منہ پھیریں، انکار کریں، اپنے کفر سے باز نہ آئیں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، مولاکم، وہ تمہارا آقا ہے۔ نعم المولا، کیا خوب آقا ہے، ونعم النصیر، اور کیا خوب مددگار ہے۔ لہذا تمہیں پریشان نہیں ہونا، اللہ کی ذات پہ اور اس کی مدد پہ بھروسہ رکھو، اپنے ایمان پہ قائم رہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں اور منہ موڑیں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، اللہ تمہارا حاکم ہے۔ نعم المولا، کیا خوب آقا، کیا خوب حاکم، ونعم النصیر، اور کیا خوب مددگار۔ بس